پیارے دوستوں، آج میں آپ کو جو پہلا قصہ سناتا ہوں وہ حضرت خواجہ محمد عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایمان افروز قصہ ہے۔ انہوں نے یہ قصہ مسجد میں بیٹھ کر سنایا۔ فرمانے لگے کہ میں اللہ اللہ کیا کرتا تھا، اپنے شیخ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بکریاں خود بھی کھاتیں اور میں بھی انہیں گھاس توڑ توڑ کر کھلاتا۔ جب بکریاں واپس آتیں تو میں شام کو گھاس کی ایک گٹری بھی سر پر لے کر آتا تاکہ رات کو بھی بکریاں گھاس کھائیں۔ میرے دوست احباب تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھتے اور میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ خواجہ افضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ تم عبد المالک کو خلافت دے دو۔ فرماتے ہیں کہ جب خلافت ملی تو میں بہت حیران ہوا، میں تو اس قابل نہیں تھا۔ 1-2 گھنٹہ تو روتا ہی رہا۔ دوسرے خلفاء نے تسلی دی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک بوجھ سر پر رکھا ہے تو اٹھانے کی توفیق بھی دیں گے۔ کہنے لگے کہ میں نے اپنے دل میں نیت کر لی کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اگرچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ امانت دے دی ہے، مگر میں یہ آگے کسی کو دینے کا اہل نہیں، اس لیے میں کسی کو بیعت نہیں کروں گا۔ اس طرح حضرت کی خدمت میں 1 سال گزر گیا۔ ایک دفعہ سردیوں کے موسم میں آگ تاپ رہے تھے، میری طرف غصے سے دیکھا، میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے پوچھا، حضرت خیریت تو ہے؟ فرمانے لگے، ابھی ابھی مجھے کشف میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عبد المالک سے کہو کہ اس نعمت کو تقسیم کرے، ورنہ ہم اس نعمت کو واپس لے لیں گے۔ چونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ہے، اس لیے تم اپنا بستر اٹھاؤ اور جیسے ہی اندھیرا ختم ہو اپنے گھر جاؤ، وہاں جا کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤ۔ میں تو روتا رہ گیا اور حضرت نے میرا سامان میرے سر پر رکھا اور خانقاہ سے رخصت کر دیا۔ فرمانے لگے، میں نے نکلتے نکلتے کہا، حضرت میں اب کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ اتنے سال ذکر و اذکار میں گزار دیے، اس لیے میرے لیے رزق کی دعا فرما دیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ میرے قریبی تعلق داروں اور رشتہ داروں میں کوئی ایک رشتہ گھر والوں نے پہلے ہی طے کیا ہوا تھا، چنانچہ گھر آتے ہی ماں باپ نے میری شادی کر دی۔ شادی بھی عجیب کہ اس کے بعد کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ بیوی مجھے ایسی صابرہ ملی، وہ مجھے کہتی کہ آپ درخت کے پتے ہی لے آئیں۔ میں درخت کے پتے لاتا تو وہ بھی کھا لیتی اور میں بھی کھا لیتا اور ایک وقت کا گزر کر لیتے۔ ایک دن میرا ایک پیر بھائی میرے گھر آیا، وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا ہوا تھا۔ جب وہ آنے لگا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک چھوٹی سی 10 کلو گندم کی بوری دی اور ایک رکا دیا اور فرمایا، یہ عبد المالک کو دے دینا۔ وہ دوپہر کو میرے گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا، پسینے میں شرابور بوری سر پہ اٹھائی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، سناؤ بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، خانقاہ شریف۔ وہ یہ سمجھا کہ پوچھ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہو۔ اب میں کچھ پوچھ رہا تھا، وہ کچھ بتا رہا تھا۔ میں نے اسے بٹھایا کہ یہ خانقاہ شریف جا رہا ہے اور لنگر کے لیے یہ گندم لے کر جا رہا ہے۔ گھر آ کے بیوی سے کہا کہ مہمان کے لیے کھانا دو۔ اس نے کہا،
گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر بیوی سمجھدار تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر وہ حضرت خانقاہ کے لیے گندم لے کر جا رہا ہے تو اسے جا کے اجازت مانگ لو کہ ہم اس گندم میں سے تھوڑی سی پیس لیں، پھر اس آٹے کی روٹی پکا کر اس کو کھلا دیتے ہیں۔ کہنے لگے اس میں بھلا کون سی شرم کی بات ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو اس گندم میں سے تھوڑی سی روٹی بنا دی جائے۔ وہ فرمانے لگے کہ میں یہ سمجھا کہ گندم تو گھر میں بھی پڑی ہے، لیکن چونکہ آپ میرے حضرت سے لائے ہیں تو برکت کے لیے ہم اسی میں سے روٹی پکا دیتے ہیں۔ کہنے لگے کہ ہاں، اسی میں سے پکا دیں۔ میں نے اس میں سے تھوڑی سی گندم لی، بیوی کو دی۔ اس نے چکی میں ڈالی اور آٹا نکال کر اور چکی کے پارٹوں کو اچھی طرح صاف کر کے پورے آٹے کی روٹی پکا کر سامنے رکھ دی۔ جب مہمان نے روٹی کھا لی تو ہم نے اسے لسی پلا کر سلا دیا۔ سونے کے بعد جب وہ اٹھا تو اس نے ایک رکا دیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بھی حضرت نے دیا ہے۔ تب بات سمجھ میں آئی کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ گندم کی چھوٹی سی بوری اس عاجز کے خانقاہ کے لیے دی تھی۔ کہنے لگے میں خانقاہ کا لفظ سن کر حیران ہوا، خود کھانے کو ملتا نہیں اور لنگر کے لیے گندم آئی ہے۔ میں نے بیوی کو جا کر بتایا۔ کہنے لگی پڑھو تو صحیح، لکھا کیا ہے؟ میں نے پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ عبد المالک تم اللہ اللہ کرو اور کراؤ اور اس گندم کو کسی بند جگہ میں ڈال دو اور اس رکے کو بھی اس میں ڈال دینا اور ایک سوراخ بنا لینا اور اس میں سے تم گندم نکال کر استعمال کرنا، یہ تمہارے لنگر کے لیے ہے۔ نیچے لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میری بیوی نے ایک بند جگہ میں وہ گندم ڈال دی، اوپر سے ڈھانکا، اچھی طرح بند کر دیا۔ میری بیوی نے اس کے نیچے گندم نکالنے کے لیے سوراخ بنا دیا۔ وقتاً فوقتاً وہ اس میں کچھ گندم نکالتی اور استعمال کرتی۔ الحمدللہ آج اس گندم کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں 40 سال گزر گئے ہیں۔ آج بھی میری خانقاہ میں 200 سالکین تک کا روزانہ مجمع رہتا ہے اور سال کے آخر پر 1000 سے زیادہ لوگ اجتماع میں شریک ہوتے ہیں۔ 40 سال سے ہم لوگ اسی گندم کو استعمال کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کا دوسرا قصہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے شاہی پہلوان تھے۔ بادشاہ وقت نے اعلان کروا کر رکھا تھا کہ جو شخص ہمارے پہلوان کو گرائے گا اس کو بہت زیادہ انعام دیا جائے گا۔ سعادت کے گھرانے کا ایک آدمی بہت کمزور اور غریب تھا، نان شبینہ کو ترستا تھا۔ اس نے سنا کہ وقت کے بادشاہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ جو ہمارے پہلوان کو گرائے گا ہم اس سے اتنا زیادہ انعام دیں گے۔ اس نے سوچا کہ جنید کو رستم زماں کہا جاتا ہے، میں اسے گرا تو نہیں سکتا، مگر میرے گھر میں غربت بہت زیادہ ہے، مجھے پریشانی بھی بہت ہے اور میں سادات میں سے ہوں، اس لیے کسی کے آگے جا کر اپنا حال بھی نہیں کھول سکتا۔ چلو میں مقابلے کی کوشش تو کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے جنید سے کشتی لڑنے کا اعلان کر دیا۔ وقت کا بادشاہ بہت حیران ہوا کہ اتنے بڑے پہلوان کے مقابلے میں ایک کمزور سا آدمی۔ بادشاہ نے اس شخص سے کہا کہ تو شکست کھا جائے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ چنانچہ مقابلے کے دن متعین کر دیے گئے۔ بادشاہ وقت بھی کشتی دیکھنے کے لیے آیا۔
جب دونوں پہلوانوں نے پنجہ آزمائی شروع کی تو وہ شخص سعادت کہتا ہے، جنید تم رستم زماں ہو، تیری بڑی عزت ہے، تجھے بادشاہ سے روزینہ ملتا ہے، لیکن دیکھ لے میں سعادت میں سے ہوں، میرے گھر میں اس وقت پریشانی اور تنگی ہے، آج اگر تو گر جائے گا تو تیری عزت پر وقتی طور پر حرف آئے گا، لیکن میری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس نے کشتی لڑنا شروع کر دی۔ جنید بغدادی حیران تھے کہ اگر چاہتے تو بائیں ہاتھ کے ساتھ اس کو نیچے پٹک سکتے تھے، مگر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کا واسطہ دیا تھا۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت تھی جس سے جنید کا دل پسیج گیا تھا۔ دل نے فیصلہ کیا کہ جنید اس وقت عزت کا خیال نہ کرنا، تجھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں عزت مل جائے گی تو تیرے لیے یہی کافی ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر پنجہ آزمائی کی اور اس کے بعد جنید بغدادی خود ہی چت ہو گئے اور وہ کمزور آدمی ان کے سینے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میں نے اس کو گرا لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، کوئی وجہ بن گئی ہوگی، لہٰذا دوبارہ کشتی کروائی جائے۔ چنانچہ دوبارہ کشتی ہوئی، جنید خود ہی گر گئے اور اس سے اپنے سینے پر بٹھا لیا۔ بادشاہ بہت ناراض ہوا، اس نے جنید کو بہت زیادہ لعن طعن کی، حتیٰ کہ اس نے کہا، جی چاہتا ہے کہ جوتوں کا ہار تیرے گلے میں ڈال کر پورے شہر میں پھرا دوں، تو اتنے کمزور آدمی سے ہار گیا۔ آپ نے وقتی ذلت کو برداشت کر لیا۔ گھر آ کر بتایا تو بیوی بھی پریشان ہوئی اور باقی اہل خانہ بھی پریشان ہوئے کہ تو نے اپنی عزت کو آج خاک میں ملا دیا، مگر جنید بغدادی کا دل مطمئن تھا۔ رات کو سوئے تو خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنید تو نے ہماری خاطر یہ ذلت برداشت کی ہے، یاد رکھنا کہ ہم تیری ذلت کو عزت میں بدل کر ڈھنکی دنیا میں بجا دیں گے۔ چنانچہ وہ جنید بغدادی جو ظاہری پہلوان تھا، اللہ رب العزت نے اسے روحانی دنیا کا پہلوان بنا دیا۔ آج جہاں بھی تصوف کی بات کی جائے گی، جنید بغدادی کا تذکرہ ضرور کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج کا تیسرا قصہ حضرت عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ خواجہ عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ کے کئی خلفاء تھے۔ ان کا ایک پوتا جوان ہوا تو اس وقت دادی اماں حیات تھیں۔ انہوں نے کہا، بیٹا ایک نعمت تیرے دادا کے پاس تھی، اگر تو چاہتا ہے کہ وہ نعمت تجھے ملے تو ان کی صحبت یافتہ خلفاء کی خدمت میں جا، طلب صادق لے کر جا، تجھے وہ نعمت ملے گی۔ وہ نوجوان آمادہ ہو گیا۔ چنانچہ دادی اماں نے اسے ایک خلیفہ کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ جب خلیفہ کو پتہ چلا کہ میرے شیخ کا پوتا آ رہا ہے تو وہ جماعت لے کر شہر سے باہر ان کے استقبال کے لیے آئے۔ بڑی دھوم دھام کے ساتھ استقبال کیا، 3 دن مہمان نوازی فرمائی۔ اس کے بعد پوچھا کہ کیسے تشریف لائے؟ عرض کیا، آپ کے پاس ایک نعمت ہے، اس کے حصول کے لیے حاضر ہوا ہوں۔
فرمایا پھر تو تقاضے کچھ اور ہیں، پیر بن کر تو وہ نعمت نہیں ملے گی، وہ تو مرید بن کر ملے گی۔ چنانچہ وہ گدیاں بھی گر گئیں، وہ بستر بھی گئے۔ فرمایا چٹائی پر رہنا پڑے گا اور یہ کام کرنے پڑیں گے۔ لڑکے نے عرض کیا، بہت اچھا۔ حضرت نے ان کے ذمے کئی قسم کے کام لگا دیے، ان کو مجاہدے اور ریاضت کی لائن پر لگا دیا۔ وہ نوجوان لگا رہا۔ ایک ایسا وقت آیا کہ جب شیخ نے دیکھا کہ کچھ بہتر ہو رہا ہے تو سوچا کہ چلو آزماتے ہیں کہ طلب کتنی پکی ہے۔ کچھ لوگ شکار کے لیے جانے لگے تو شیخ نے خود بھی پروگرام بنا لیا کہ ہم بھی شکار کے لیے جائیں گے۔ اس دور میں شکار کو کتوں کے ذریعے پکڑا جاتا تھا۔ سدائے ہوئے کتوں کا شکار شریعت نے حلال گردانا ہے۔ حضرت پلے ہوئے بڑے بڑے کتے ساتھ لے آئے اور نوجوان سے فرمایا کہ آپ کو ان کتوں کو پکڑنا ہے اور سنبھالنا ہے۔ اس نے کہا، بہت اچھا۔ یہ بیچارہ مجاہدے کی وجہ سے سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، جبکہ آزمائش کے لیے کتے پکڑنے کی ڈیوٹی لگا دی گئی۔ بسا اوقات شیخ تکلیف دے کر بھی آزماتے ہیں۔ شیخ کو پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن مرید کو پتہ نہیں چلتا۔ چنانچہ نوجوان نے رسی کو اپنی کمر سے باندھ لیا اور اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے اسے پکڑ بھی لیا۔ جب شکار سامنے آیا اور کتوں نے شکار کو دیکھا تو وہ بھاگے، چونکہ پلے ہوئے کتے اور یہ اکیلے اور کمزور تھے، اس لیے رسی کو اپنی ہمت سے پکڑا تو صحیح، مگر ساتھ کھینچتے چلے گئے۔ کتے تیز بھاگے اور یہ کھینچتے کھینچتے گر گئے۔ اب ساتھ گھسیٹتے چلے جا رہے ہیں۔ جسم زخموں سے چور چور ہو رہا ہے، مگر رسی کو نہ چھوڑا، کیونکہ شیخ نے وہ رسی پکڑائی تھی۔ اب جان تو جا سکتی ہے، مگر ہاتھوں سے نہیں چھوٹ سکتی۔ یہ ہے سچی طلب۔ جب ان کو جسم پر زخم لگے تو شیخ بھی ساتھ ساتھ تھے۔ شیخ کو اس وقت کشف میں حضرت خواجہ عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی اور خواجہ صاحب نے فرمایا کہ خلیفہ صاحب، ہم نے تو آپ سے اتنی محنت نہیں کروائی تھی۔ چنانچہ اسی وقت شیخ نے اس نوجوان کو سینے سے لگایا اور وہ نعمت ان کے سینے میں القا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ چوتھا قصہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی معرفت کا ہے۔ امام محمد غزالی اور احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ دو بھائی تھے۔ یہ اپنے بچپن کے زمانے میں یتیم ہو گئے۔ دونوں کی تربیت ان کی والدہ نے کی۔ ان کی والدہ کے بارے میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ ماں ان کی اتنی اچھی تربیت کرنے والی تھیں کہ وہ ان کو نیکی پر لائیں، حتیٰ کہ عالم بن گئے۔ مگر دونوں بھائیوں کی طبیعتوں میں فرق تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے واعظ اور خطیب تھے اور مسجد میں نماز پڑھاتے تھے۔ ان کے بھائی عالم بھی تھے اور نیک بھی تھے، لیکن وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے بجائے اپنی الگ نماز لیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے کہا، امی، لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ تو اتنا بڑا خطیب
اور واعظ بھی ہے اور مسجد کا امام بھی ہے، مگر تیرا بھائی تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ امی آپ بھائی سے کہیے کہ وہ میرے پیچھے نماز پڑھا کرے۔ ماں نے بلا کر نصیحت کی، چنانچہ اگلی نماز کا وقت آیا۔ امام غزالی نماز پڑھانے لگے اور ان کے بھائی نے پیچھے نیت باندھ لی، لیکن عجیب بات یہ کہ جب ایک رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت شروع ہوئی تو ان کے بھائی نے نماز توڑ دی اور جماعت سے باہر نکل آئے۔ اب جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز مکمل کی، ان کو بڑی سبکی محسوس ہوئی کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، لہٰذا مغموم دل کے ساتھ گھر واپس ہوئے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا بڑے پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہنے لگے، امی بھائی نہ جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ یہ گیا اور ایک رکعت نماز پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں واپس آ گیا اور اس نے آ کر الگ نماز پڑھی تو ماں نے اس کو بلایا اور کہا، بیٹا تم نے ایسا کیوں کیا؟ چھوٹا بھائی کہنے لگا، امی میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگا، پہلی رکعت تو انہوں نے ٹھیک پڑھائی، مگر دوسری رکعت میں اللہ کی طرف دھیان کے بجائے ان کا دھیان کسی اور جگہ تھا، اس لیے میں نے ان کے پیچھے نماز چھوڑ دی اور آ کر الگ پڑھ لی۔ ماں نے پوچھا امام غزالی سے کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ امی بات بالکل ٹھیک ہے، میں نماز سے پہلے فقہ کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور نفاذ کے کچھ مسائل تھے جن پر غور و خوض کر رہا تھا۔ جب نماز شروع ہوئی، پہلی رکعت میری توجہ اللہ میں گزری، لیکن دوسری رکعت میں وہی نفاذ کے مسائل میرے ذہن میں آنے لگ گئے۔ ان میں تھوڑی دیر کے لیے ذہن ادھر متوجہ ہو گیا، اس لیے مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ تو ماں نے اس وقت ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا، افسوس کہ تم دونوں میں کوئی بھی میرے کام کا نہ بنا۔ اس جواب کو جب سنا دونوں بھائی پریشان ہوئے۔ امام غزالی نے تو معافی مانگ لی، امی مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مگر دوسرا بھائی پوچھنے لگا کہ مجھے تو امی کشف ہوا تھا، اس کشف کی وجہ سے میں نے نماز توڑی، تو میں آپ کے کام کا کیوں نہ بنا؟ تو ماں نے جواب دیا کہ تم میں سے ایک تو نفاذ کے مسائل کھڑا سوچ رہا تھا اور دوسرا اس کے پیچھے کھڑا اس کے دل کو دیکھ رہا تھا۔ تم دونوں میں سے اللہ کی طرف تو ایک بھی متوجہ نہ تھا، لہٰذا تم دونوں میرے کام کے نہ بنے۔ دوستوں، پانچواں قصہ ایک اللہ والے بزرگ کا ہے۔ ایک بزرگ حج کے سفر پر گئے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، اس میں ان کے پیسے تھے۔ ایک چور ان کے ہاتھ سے وہ تھیلا چھین کر بھاگ گیا۔ کافی دور جا کر اس کے آنکھوں کی بینائی اچانک مائل ہو گئی۔ اس چور نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا، میں نے ایک آدمی کا تھیلا چھینا ہے، وہ کوئی بڑا مقرب بندہ لگتا ہے، بڑا اچھا بندہ لگتا ہے، میری آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی ہے، خدا کے لیے مجھے اس کے پاس پہنچاؤ تاکہ میں اس سے
معافی مانگ لوں۔ لوگوں نے پوچھا، یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ کہنے لگا، فلاں حجام کی دکان کے قریب پیش آیا ہے۔ لوگ اس کو اس دکان کے پاس لے آئے اور حجام سے پوچھا کہ اس طرح کا آدمی یہاں سے گزرا ہے، آپ اسے جانتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے اس کے گھر کا تو پتہ نہیں، البتہ نمازوں کے لیے وہ آتے جاتے ہیں، اگلی نماز کے لیے پھر آئیں گے۔ یہ لوگ انتظار میں بیٹھ گئے۔ وہ بزرگ اپنے وقت پر تشریف لائے۔ لوگ اس چور کو اس کے پاس لے گئے تو اس چور نے جان کر ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور پاؤں پکڑ لیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، نادام ہوں، شرمندہ ہوں، میری بینائی چھن گئی، آپ اپنے پیسے واپس لے لیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ میری بینائی کو ٹھیک کر دے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں نے تو تجھے پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ یہ بات سن کر چور بڑا حیران ہوا، کہنے لگا، حضرت میں تو آپ کا تھیلا چھین کر بھاگا اور آپ فرماتے ہیں کہ معافی مانگنے سے پہلے ہی آپ نے معاف فرما دیا۔ وہ فرمانے لگے کہ ہاں، میرے دل میں کوئی بات آ گئی تھی۔ فرمانے لگے کہ میں نے ایک حدیث پڑھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب تک میری امت کا حساب پیش کیا جائے گا تو میں اس وقت تک میزان کے قریب رہوں گا جب تک کہ میرے آخری امتی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں نے اس چور کو معاف نہ کیا تو قیامت کے دن یہ مقدمہ پیش ہوگا، اور جتنی دیر میرے اس مقدمے کا فیصلہ ہونے میں لگے گی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی دیر جنت سے باہر رہنا پڑے گا۔ اس لیے میں نے معاف کر دیا کہ نہ تو مقدمہ پیش ہوگا، نہ ہی میرے محبوب کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی، وہ جلد جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ چھٹا قصہ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، آپ نے جس کو جنت میں میرا ساتھی بنانا ہے، دنیا میں میری اس سے ملاقات کرا دیجئے۔ فرماتے ہیں کہ جب خواب میں بتایا گیا کہ حبشہ کی رہنے والی ایک عورت مومنہ ہے جو جنت میں تمہاری ساتھی بنے گی، چنانچہ میں اس بستی کی طرف چل پڑا۔ جا کر بستی والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بکریاں چراتی ہے اور اس وقت وہ باہر کہیں بکریاں چرا رہی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ میں اس طرف چل پڑا۔ جب میں نے بستی سے باہر نکل کر دیکھا تو حیران ہوا کہ بکریاں ایک ہی جگہ پر چر رہی ہیں اور ادھر ادھر بھاگتی نہیں ہیں، اور ایک عورت درخت کے نیچے کھڑی نماز پڑھ رہی ہے۔ جب میں نے غور کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ جہاں بکریاں چر رہی تھیں، اس چراگاہ کے کنارے پر مجھے کچھ بھیڑیے بیٹھے نظر آئے۔ ان بھیڑیوں کی وجہ سے وہ بکریاں کہیں باہر بھی نہیں بھاگ رہی تھیں۔
اور ایک ہی جگہ پر چر رہی تھیں۔ جب اس عورت نے سلام پھیرا اور مجھے دیکھا تو کہنے لگی، عبد الواحد، اللہ رب العزت نے ملاقات کی وعدہ گاہ تو جنت بنائی ہے، اس لیے تم دنیا میں کیسے آ گئے؟ میں نے کہا کہ میں نے دعا مانگی تھی جو اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی۔ البتہ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایسا منظر تو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہی تھیں، بکریاں چر رہی تھیں اور بھیڑیے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بکریوں کو کچھ کہہ بھی نہیں رہے تھے۔ مجھے اس راز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ کہنے لگی، عبد الواحد، یہ بات سمجھنی آسان ہے۔ جس دن سے میں نے اپنے پروردگار سے صلح کر لی ہے، اس دن سے بھیڑیوں نے میری بکریوں سے صلح کر لی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کا مطلب یہ بنا کہ اے بندوں، تم مجھ سے صلح کر لو، میں مخلوق کی تمہارے ساتھ صلح کرا دوں گا۔ سبحان اللہ۔